اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں پیر، منگل، بدھ اور جمعرات 4 دن ہم قرآن کریم کی مختلف آیات پر بات کرواتے ہیں، اپنے ملک کے ممتاز علماء سے سیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم کا یہ اعجاز، بہت سارے اعجاز قرآن کریم کے، کہ جب بھی قرآن کریم کو پڑھو تو وہ کیونکہ زندہ کتاب ہے تو ایک تازگی کا احساس ہوتا ہے، اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی عہد ہو، کوئی بھی زمانہ ہو، قرآن کریم ساتھ ساتھ چلتا ہے اپنے عہد سے، اپنے زمانے سے، اور قیامت تک قرآن کریم ذہن انسانی کی امامت کرتا رہے گا۔ خواتین و حضرات، ہم بڑے شکر گزار رہتے ہیں اپنے معزز علماء کے کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کی ان آیات کے معنی مفاہیم ہم تک منتقل کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 پر بات کروائیں گے۔ خواتین و حضرات، یہ قرآن کریم کی ہر آیت اہم ہوتی ہے، لیکن یہ شاید اہم ترین آیات میں سے ایک یہ تو فرمائیں گے ہمارے معزز مہمان۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ایک تو یہ کتاب اللہ نے آپ پر نازل کی ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی یہ منزل من اللہ ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں۔ یہاں سے اللہ بات شروع کر رہا ہے۔ قرآن کریم میں 2 طرح کی آیات ہیں، محکمات اور متشابہات۔ ان کا ذکر آ رہا ہے۔ سوال رکھیں گے اپنے معزز مہمان کی خدمت میں کہ محکمات اور متشابہات، ان دونوں آیات میں کیا فرق ہے، اور کیا محکمات جو آ گئے ہیں قرآن کریم میں اس کے لیے کوئی تعویل پیش کی جا سکتی ہے، یا قرآن کریم کے جو احکامات موجود ہیں اس کتاب میں وہ قیامت تک کے لیے ہیں۔ متشابہات، اللہ اکبر، جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، زیغ کا لفظ آیا ہے، وہ لوگ جو فتنے کی تلاش میں رہتے ہیں، ان کو معنی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں، نئے نئے معنی، متشابہات، وہ ان آیات کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان متشابہات آیات کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب سوال رکھیں گے ہم، پھر قرآن کریم کے اندر متشابہات یہ آیات کیوں رکھی گئی ہیں؟ اس کی یقیناً کوئی خاص وجہ ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ وہ کیا ہے؟ اور اللہ فرماتا ہے، راسخون فی العلم کا بھی ذکر ہو رہا ہے یہاں، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پختہ کار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ سچ یہ ہے کہ کسی چیز کا صحیح سبق صرف عقل مند لوگ، دانش مند لوگ ہی لیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم تو سب کے لیے ہے، صرف اولی الالباب کے لیے نہیں ہے، لیکن قرآن کریم کا جو حقیقی سبق ہے، ہدایت ہے، روشنی ہے، کیا صرف صاحبان علم و دانش ہی لے سکتے ہیں؟ یہ بھی سوال رکھیں گے۔ بہت سارے سوالات ہیں۔ ایک اور لفظ یہاں پر ام الکتاب آیا ہے، تو ام الکتاب سے کیا مراد ہے وہ بھی ہم رکھیں گے۔ ہماری خوش بختی لاہور میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، بڑا ممنون آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ڈاکٹر صاحب تشریف لائے ہوں اور ہم نے ڈاکٹر صاحب سے نہ سیکھا ہو۔
بہت محبوب نام ہے ہمارے ملک کا، ہمارے پاس بڑی میلز آتی ہیں، بڑے فون آتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کے جو عشاق ہیں ان کی تعداد کثیر ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ آل عمران اور آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ صدق اللہ العظیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہی اللہ ہے جس نے یہ کتاب آپ پر نازل کی ہے۔ اس کتاب میں دو طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات جو کتاب کی اصل بنیاد ہیں، اور دوسری متشابہات۔ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، بخلاف اس کے جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہے، اور سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف دانشمند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب کی خدمت میں، اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ درست جواب بنو مخزوم سے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ حاجی جن جگہوں پر رک کر احرام باندھتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ میقات، عرفات، مقام ابراہیم۔ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213400980۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 7، اللہ اکبر، کتنے بڑے بڑے موضوعات ہیں۔ ارشاد، یہ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطبت ہو رہی ہے کہ یہ کتاب ہم نے آپ پر نازل کی ہے۔ ارشاد
الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ منیک صاحب، آج کے پروگرام کے لیے آپ نے جس آیت کا انتخاب فرمایا ہے یہ بہت اہم آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے باوجود اس کے کہ بڑی آیت نہیں ہے لیکن 7 باتیں اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمائی ہیں۔ ٹھیک، سب سے پہلی بات تو جس کا آپ نے انٹرو میں بھی ذکر فرمایا ہے وہ یہ کہ هو الذی انزل علیک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ذات کریمہ پر، آپ کے قلب اطہر پر، آپ کے وجود مبارک پر، آپ کے ذہن پر نازل فرمائی۔ قرآن جیسے اللہ تعالیٰ کا تعارف کراتا ہے، اللہ کے رسول کا تعارف کراتا ہے، بلکہ انسان کا تعارف کراتا ہے، ویسے ہی خود اپنا تعارف بھی جگہ جگہ قرآن نے کرایا ہے۔ اور قرآن نے ہی بتایا ہے کہ قرآن کسی انسان کا بنایا ہوا یا پیش کردہ کلام نہیں ہے، بلکہ یہ منزل من اللہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان فرمایا، دیکھیے فرمایا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، حق کے ساتھ ہم نے اس کو اتارا ہے اور یہ حق لے کر یہ اترا ہے۔ سبحان وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ رب العالمین کی طرف سے تھوڑی تھوڑی کر کے اتاری گئی کتاب ہے۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، سورہ حامیم سجدہ میں ہے وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ کتاب عزت والی کتاب ہے، غالب آنے والی کتاب ہے۔ اللہ اکبر، لا يأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، اس کے کسی بھی پہلو سے اور کسی بھی جانب سے باطل کسی بھی جانب سے اس تک رسائی کبھی نہیں پائے گا، نہ پا سکتا ہے، نہ تبدیلی، نہ کمی اور نہ زیادتی۔ یہ کمی زیادتی سے، تبدیلی سے، باطل سے محفوظ کتاب ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، دائیں بائیں سے باطل اس تک رسائی نہیں کر سکتا، بلکہ سورہ محمد میں ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد، وہ ایمان لائے، ایمان والے اس کتاب پر جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اور یہی کتاب حق ہے اور ہے پروردگار کی طرف سے اتاری گئی کتاب۔ پھر قرآن نے اپنے مقاصد کا ذکر بھی کیا۔ مقاصد میں سے ایک مقصد مثلا ذکر فرمایا سورہ فرقان میں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے فرقان اتاری اپنے بندے پر، لیکون للعالمین نذیرا، اور اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ پوری انسانیت کے لیے یہ ایجنڈا ہے، پورے عالمین کو، تمام جہانوں کے رہنے والوں کو اللہ کی نافرمانی کے نتائج سے آگاہ کرنے والا۔ ایک جگہ فرمایا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ، یہ شیطان مردود کا کلام نعوذ باللہ نہیں ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، بندگان خدا تم کہاں جا رہے ہو؟ اوروں کے تھوکے ہوئے، پھینکے ہوئے نظاموں کو چاٹنے کی کوشش کرتے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ ان هو الا ذکر للعالمین، ساری کائنات کے لیے نصیحت کا سامان اور نظام ہدایت اور راہ ہدایت تو تمہارے پاس ہے۔ ان ہو یعنی فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ان هو الا ذکر للعالمین، مقاصد بھی بیان کر دیے۔ اور پھر اس قرآن کی سچائی کی گواہی بھی اتنی زبردست اللہ نے ذکر فرمائی، فرمایا لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، اللہ خود گواہ ہے اس بات کا کہ اس نے یہ جو کتاب اتاری ہے اس کو اپنے علم کی بنیاد پر اتارا ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسا، وہ ہستی کہ جس کے علم میں نہ کہیں بھول جانا ہے نہ کہیں تدریج ہے، اس کا علم پختہ ہے یقیناً، وہی بلکہ
علم حقیقی اور علم ذاتی کا، علم ذاتی کلی حقیقی کا مالک وہی اللہ تعالیٰ ہے۔ والملائکۃ یشہدون، ٹھیک۔ اور فرشتے بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ یہ کتاب جو ہے، بلکہ لیکن الراسخون فی العلم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک، کہ راسخ فی العلم جو لوگ ہیں جی۔ اور تمام صاحبان ایمان وہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ کتاب منزل من اللہ ہے۔ ٹھیک۔ بلکہ ایک تو بڑا جملہ یقین کیجئے، میں جب یہ آیت پڑھتا ہوں تو لرز کے رہ جاتا ہوں۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَابِيلِ، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اگر یہ اللہ کے رسول اپنے پاس سے کوئی باتیں اس قرآن میں شامل کر لیتے اور بنا دیتے، پیش کرتے، تو لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم ان کو دائیں ہاتھ سے پکڑتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ان کی شارک کاٹ کے رکھ دیتے، فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، اور کوئی ہمیں ایسا کرنے سے روک نہیں سکتا تھا۔ تو پہلی بات، جو پہلا جملہ جو ہے جس کو آپ نے بھی ذکر کیا، وہ یہ ہے کہ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابِ، یہ کتاب منزل من اللہ ہے، ایک ایک لفظ اس کا من جانب اللہ، وحی کی صورت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی ذات اقدس تک حضرت جبریل امین کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ اس کے بعد انیک سر جو اگلا جملہ ہے، جی ہاں، منہ آیات محکمات، اللہ اکبر، اس کی بعض آیات جو ہیں وہ محکمات ہیں، ہن ام الکتاب۔ سبحان اللہ۔ آپ نے سوال کیا، اپنے انٹرو میں یہ سوال ذکر کیا تھا کہ اس کو محکمات کو ام الکتاب کیوں کہا گیا ہے؟ جی ہاں، ام الکتاب اس لیے کہا گیا ہے کہ ان میں ان محکمات جو آیات ہیں، یہ جتنی کتابیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے پہلے نازل ہوئی ہیں، ان تمام کتابوں میں ان محکمات کا ذکر ہے۔ اچھا، یعنی یہ اتنی واضح ہیں کہ ہن ام الکتاب ہیں، پہلی کتابوں میں بھی پہلے جو من جانب اللہ اتری ہیں ان میں بھی ان حقائق کا ذکر فرمایا۔ اب یہ ہے کہ محکمات کنہیں کہتے ہیں؟ انیک صاحب، محکمات وہ آیات ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح احکام دیے گئے ہوں، اوامر ہوں، احکام ہوں، نواہی ہوں، کچھ کاموں کے کرنے کا کہا گیا، کچھ کاموں سے روکا گیا، ٹھیک ہے، اور فرائض کا بیان ہوا، احکام کا بیان ہوا، اور حدود کا بیان ہوا، اور قصص اور واقعات کا ذکر ہوا، جن کے سمجھنے کے لیے الگ سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، جن کا مفہوم بالکل واضح ہے، یا دیگر دلائل کے ذریعے سے ان کا مفہوم سمجھا جا سکتا ہے، کوئی اشکال پیش نہیں آتا۔ اب ذرا میں چاہوں گا سامعین کے سامنے کچھ محکمات کا ذکر کیا جائے، جن کو سمجھنے کے لیے کسی بڑے عربی دانی اور عربی گرامر کا مفہوم کا پاس ہونا ضروری نہیں ہے، ہر آدمی بڑی آسانی کے ساتھ انہیں سمجھ سکتا ہے۔ مثلا اللہ نے فرمایا کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، دیکھو اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے حلال پاکیزہ کھاؤ۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنی خیرات کو اور صدقات کو ضائع نہ کرو۔ انفقوا من طیبات ما کسبتم، اپنی کمائی میں سے پاکیزہ مال میں سے خرچ کرو۔ ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذہ الا ان تغمضوا فیہ، بندگان خدا گھٹیا اور غیر معیاری اللہ کے لیے خرچ کرنے کا ارادہ تک نہ کرو، اس لیے کہ اگر کوئی تمہیں وہ چیزیں دے تو تم انہیں قبول کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوگے، لیکن اللہ کو دے رہے ہو ردی مال، فضول مال، گھٹیا مال، یہ ٹیڈی بکرے جو لوگ خیرات کر رہے ہوتے ہیں، اور میں تو حیران ہوتا ہوں کہ یہ اور پھپھرے جو ہیں وہ سڑکوں پر لے کے کھڑے ہیں اور لوگ جو ہیں ان کے پاس جا کے وہ خیرات کر رہے ہیں۔ اللہ انفقوا من طیبات ما کسبتم، اب ہم پاکیزہ مال جو اللہ کا دیا ہوا ہے اس میں سے اچھا مال خرچ کرو۔ اسی طرح دیکھیے وزنوا بالقسطاس المستقیم، تمہارے ترازو بالکل درست ہونے چاہیے، جی وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ،
جب معاف کر دو تو بالکل تمہارے پیمانے صحیح ہونے چاہیے. ٹھیک. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ جب انسانوں کے درمیان فیصلے کرو تو عدل پر مبنی فیصلے کرو. وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ٹھیک. کسی سے بات کرو تو عدل پر مبنی ہونی چاہیے اگرچہ تمہارے رشتہ داری کیوں نہ ہوں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ نماز پابندی سے پڑھو اور شرک نہ کرو. لا تقربوا مال الیتیم یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ. سبحان اللہ. لا تمشی فی الارض مرحا زمین پر اکڑ کر نہ چلو. لا تبذر تبذیرا فضول خرچی مت کرو. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. واجتنبوا قول الزور جھوٹ سے بچو جھوٹ سے بچو. لا تجسسوا لوگوں کی ٹو میں نہ رہو. ولا یغتب بعضکم بعضا ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. اللہ اکبر. لا ترکنوا الی الذین ظلموا ظالموں کی حمایت میں اپنا جھکاؤ ان کی طرف نہ کرو. اپنا وزن ان کے پلڑے میں نہ ڈالو. قولوا للناس حسنا لوگوں سے اچھی باتیں کرو. قولوا قولا سدیدا بات کھری کرو. کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ انصاف پر مبنی گواہی دو اگرچہ تمہارے اپنے ہی خلاف جا رہی ہو. لا تجادل عن الذین یختانون انفسہم خیانت کرنے والوں کی وکالت نہ کرو. لا تکن للخائنین خصیما کرپٹ لوگوں کے طرفدار نہ بنو. لعنت اللہ علی الکاذبین جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ اللہ پر ایمان لاؤ اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ اور جس مال میں اللہ نے تمہیں اپنا نائب بنایا ہے اس میں سے خرچ کرو. وبالوالدین احسانا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. والجار ذی القربیٰ رشتہ دار پڑوسی ہے. والجار الجنوب ساتھ کا پڑوسی ہے کوئی غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو. والصاحب بالجنب سیٹ میں تمہاری سیٹ کے ساتھ کوئی دوسرا سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے. یہ اب بتائیے ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ ہیں محکمات. ان میں کون سی بات ہے جس کو سمجھنے کے لیے عربی گرامر کی ضرورت ہے یا کون سی بات ہے جس کو سمجھنے کے لیے بڑا ذی فہم ہونا بڑا دانش اور بینش سے شناسہ ہونا تعقل اور تدبر اور تفکر سے معمور ذہن رکھنے والا آدمی ہونا چاہیے. یہ تو سمپل بات ہے جو ایک عام آدمی بھی جس کو سمجھ سکتا ہے. یہ ہیں انیق صاحب محکمات. جی سمپل بات ہے بالکل. اور الدین و یسرن دین میں آسانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ جو احکامات نازل کر رہا ہے جو محکم آیات ہیں اس میں کون سی چیز ناممکن العمل ہے. بہت ہی سیدھی اور دو چار والی باتیں وہ بیان کر دی گئی ہیں. ڈاکٹر صاحب محکمات پر بہت سی گفتگو ہو سکتی ہے بہت ساری لیکن ذرا سا ہم آگے چلتے ہیں کیونکہ بہت سارے موضوعات ہیں. اچھا اب یہ متشابہات. اب متشابہات کے تعلق سے قرآن کریم کی یہی آیت بیان فرما رہی ہے کہ اس کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرا سمپل سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ یہ پھر قرآن کریم میں کوئی بھی چیز بے حکمت نہیں رکھی گئی ہے تو یہ متشابہات کو قرآن کریم میں رکھنے کا مقصد کیا ہے اور راسخون فی العلم سے ذرا اس کو جوڑ دیجئے. ارشاد. اگر ایک بات کی آپ اجازت دیں تو میں عرض کروں کہ جو محکمات کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ ابن عباس جو مفسر قرآن ہیں ابتدائی مفسرین میں سے ہیں انہوں نے فرمایا کہ قرآن کریم میں دو مقامات ایسے ہیں کہ جہاں اتنی محکم آیات ہیں کہ جو پہلی کتابوں میں بھی مذکور ہیں. سورہ مائدہ کی 151 اور 52 یہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی محکم آیات ہیں. اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کا تیسرا رکوع اور چوتھا رکوع جو مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست کا یوں کہہ لیجئے کہ اخلاقی اور معاشرتی منشور ہے ایک طرح سے. یہ تو بار بار پڑھی جانے والی کتابیں ہیں آیات ہیں معاف کیجئے. یہ دو مقامات ایسے ہیں کہ قُلْ تَعَالَوْا وَاتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا یہ ہے وہ آیات. یہ
قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ہیں جی اسی طرح وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. میں تو سامعین سے عرض کروں گا کہ یہ بنی اسرائیل کا جو تیسرا اور چوتھا رکوع ہے اس کو تو ہمیں بار بار پڑھنا چاہیے. یہ 12-13 جو محکم احکامات ہیں، لا تمشی فی الارض مرحا، لا تقربوا مال الیتیم، یہ ساری جو اور والدین کے بارے میں جو احکام دیے گئے. خیر تو یہ تو محکمات ہیں. آئیے اب آپ نے فرمایا کہ جو اب اس سے پہلے ایک بات آپ کے اس بات پر میں آپ کی خدمت میں ایک چھوٹا سا سوال رکھنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ فرما دیجئے کہ یہ جو جس طرح آپ نے بہت ساری محکم آیات تلاوت فرمائیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، ڈاکٹر صاحب کیا ان محکم آیات میں کوئی تعویل کی جا سکتی ہے یا ان میں سے کسی کا نسخ ہو سکتا ہے یا یہ قیامت تک کے لیے ہیں؟ یہ تو قیامت تک کے لیے انیک صاحب کچھ لوگوں نے اپنی بدنیتی کی وجہ سے ان میں تعویل کی کوشش کی اور عربی یعنی جاہلی ادب کا سہارا لیتے ہوئے یا عربی لغت کا سہارا لیتے ہوئے اپنی طرف سے اپنے خاص مضمون مقاصد کے لیے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے معانی تبدیل کرنے چاہے. وہ تحریف ہے تعویل نہیں ہے، تحریف ہے. مثلا کچھ لوگوں نے کہا کہ جی صلاۃ کا معنی جو ہے وہ دعا ہے، بس آپ صبح شام بس یا اللہ خیریت رکھیں، آسانیاں نصیب فرمائیں، آپ نماز پڑھنے والے ہو جائیں گے. اسی طرح زکوٰۃ کے معنی پاکیزگی کے ہیں، گلیاں صاف ہوں، محلہ صاف ہو، بازار صاف ہوں، بس سارا معاشرہ جو ہے وہ زکوٰۃ دینے والا ہو جائے گا. یہ تحریف ہے. ہم کہتے ہیں کہ قرآن کے الفاظ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچے ہیں. کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ جبریل نے آ کر قرآن کریم کے الفاظ اس کو سنائے ہوں، بلکہ صحابہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوتے تھے تو آپ پر وحی کی جب کیفیت طاری ہوتی تھی تو یہ تو صحابہ دیکھتے تھے کہ آپ کے چہرے انور پر، آپ کی پیشانی مبارک پر پسینے کے موتی قطرے چمکنے لگ گئے ہیں اور آپ کے سانس مبارک میں کچھ ذرا تیزی سی آ گئی ہے اور جسم جو ہے ایک خاص کیفیت میں چلا گیا ہے. لیکن کسی نے اس خاص کیفیت میں بھی سے حضرت جبریل امین کو قرآن سناتے ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک قرآن پہنچاتے ہوئے نہیں سنا. ہم قرآن کے الفاظ میں بھی اعتماد کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ پر. جب الفاظ میں اعتماد کرتے ہیں تو مراد الفاظ کی جو ہے اس میں بھی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کرنا ہوگا. اب صلاۃ کا معنی حضور نے خود فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز تم ویسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. اور زکوٰۃ کا مال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ لا رہے ہیں اور آپ ان کے لیے اللہ کا حکم جو ہے خذ من اموالہم صدقۃ، ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ لیجئے تو طہرہم بہا وتزکیہم وصلی علیہم، اور ان کو پاک کیجئے اور ان کے لیے دعا کیجئے. اور آپ صلی علیہم کا اظہار اس طرح سے کر رہے ہیں کہ آل ابی اوفا کے لیے کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں اللہم صلی علی آل ابی اوفا. تو زکوٰۃ کا مفہوم بھی وہی ہوگا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا. تو محکم آیات جتنی بھی ہیں قرآن کریم میں ان میں کسی تعویل کی ضرورت نہیں، ان میں کسی تعبیر کی ضرورت نہیں. تحریف کوئی کرتا ہے تو وہ اپنے طور پر غلط کرتا ہے. والحمدللہ تا قیامت تک کے لیے وہ ہمارے لیے رہنما ہیں اور ہمیشہ کے لیے رہنما ہیں. سبحان اللہ. اب آ گئی متشابہات کی بات. پہلی بات تو میں آپ کے سوال کے جواب میں عرض کروں کہ یہ جو متشابہات قرآن کریم میں لائے گئے ہیں یہ بھی دراصل عربی دانی پر ناز کرنے والے،
عرب کا جو عرب کو ایک چیلنج ہے، عربی کے جو ماہرین تھے وہ لوگ ایک ایک نشست میں 100 اشعار فی البدی کہہ جایا کرتے تھے، اور انہی اشعار کے مقابلے میں وہیں بیٹھے ہوئے دوسرا شاعر جو ہے وہ اشعار کہہ دیتا تھا۔ تو عربی میں تو وہ بہت ماہر تھے، تو حروف مقطعات قرآن میں لائے گئے جن کا جو عربی کے حروف ابجد میں سے ہیں، لیکن چیلنج یہ ہے، تحدی یہ ہے کہ تمہاری زبان کے الفاظ ہیں، تم بتاؤ ان کے معنی کیا ہیں، تم بتاؤ ان کے معنی کیا ہیں۔ تو جو متشابہات ہیں ان کی بڑی حکمتیں ہیں، وہ من جانب اللہ ہیں۔ بہت سارے اللہ تعالیٰ نے متشابہات کا سہارا لینے والوں کا جواب بھی قرآن کریم میں دیا ہے، جیسے میں ابھی آپ سے عرض کرتا ہوں۔ تو حروف مقطعات جیسے الف لام میم، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، ہا میم عین سین قاف، اسی طرح قضاء و قدر کے مسائل، اسی طرح فرشتوں کی کیا حقیقت ہے، اور ماورائے عقل جو حقائق ہیں ان حقیقت کو، جن کی حقیقت کو سمجھنا انسانی عقل سے ماورا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، وہ مستوی ہے عرش پر، ثم استوى الی السماء، جیسے قرآن کریم میں ہے۔ اسی طرح اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہے، ید اللہ فوق ایدیہم۔ اسی طرح چہرہ مبارک کا ذکر ہے، کل شیء ہالک الا وجہہ۔ یہ جو اللہ کی جو صفات ہیں یہ معنی کے لحاظ سے محکم ہیں، کیفیت کے لحاظ سے متشابہ ہیں۔ اب ان جو متشابہ آیات ہیں اللہ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، کہ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ ان آیات کا معنی سمجھنے کے لیے، معنی کے بیان میں، آیات کے معنی کے بیان میں فتنے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ وابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ، فتنہ چاہتے ہیں تاکہ لوگوں میں بدعقیدگی پھیلائی جائے۔ مثال کے طور پر حنیق صاحب، یہ بات بہت لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی اس مثال سے، کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جہاں ذکر فرمایا، وہاں فرمایا کہ وہ بکلمۃ منہ، اللہ کا کلمہ ہے، اور ایک جگہ فرمایا وروح منہ، وہ اللہ کا روح ہے۔ اب یہ ہے کلمہ اللہ کا اور اللہ کا روح، ان الفاظ کا سہارا لے کر کچھ لوگوں نے، مسیحی برادری نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، کچھ نے اللہ کہا، کچھ نے اللہ کا بیٹا کہا، کچھ نے ثالث الثلاثہ کہا، کچھ نے بلکہ الہ بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ان کے بارے میں ذکر فرما رہے ہیں کہ انہوں نے دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلا کلمہ جو زبان سے کہا وہ ہے قال انی عبد اللہ، انہوں نے کہا میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ لن يستنكف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی اس بات سے انکار نہیں کیا کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ نہ کہے ہیں، بلکہ ایک جگہ ارشاد فرمایا سورہ زخرف میں، ان هو الا عبد انعمنا علیہ، وہ اللہ کے بندے ہیں جن پر اللہ فرماتے ہیں ہم نے انعام فرمایا۔ ان هو الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اور ان کو بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال بنا دیا کہ بغیر باپ کے بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرنے پر ایسے ہی قادر ہے جیسے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ، اور وہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، وہ آئیں گے، اور وہ ساری بات آپ کی خدمت میں ڈاکٹر صاحب صرف اسی بات کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ یہ متشابہ آیات جن کے حوالے سے آپ نے مختلف آیات یہاں کوٹ کی، روح اللہ کے حوالے سے آپ نے بات فرمائی، کلمت اللہ کے حوالے سے بھی گفتگو ہوتی ہے، مسیحیوں نے اس کے معنی نکال لیے، یہ دیکھیں گے اللہ کا بیٹا وغیرہ، اب وہ تین میں سے ایک وغیرہ وغیرہ۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم اہل ایمان، ہم یہ آیت متشابہات کے حوالے سے
ہمیں کیا درس دے رہی ہے، ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، کیا متشابہ آیات کی طرف ہمیں جانا چاہیے کہ جو کہ فتنہ ہیں جو قرآن کریم بیان فرما رہا ہے، جن کے دلوں میں زیغ ہے وہ اس طرف جاتے ہیں اور ان کو نئے معنی پہنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، ان کے معنی مفاہیم صرف اللہ کو معلوم ہے۔ ہمارے لیے کیا درس ہے؟ دیکھیے انیس صاحب، ہمارے ہاں بھی بعض جاہل صوفی قرآن کریم کی آیات میں، متشابہ آیات میں ایسے معنی پہنا دیتے ہیں جی جو حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ ٹھیک، مثلا قرآن کریم اللہ نے فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ یہ آدم علیہ السلام جو ہیں یہ میری تخلیقی قدرتوں کا ایک ماڈل ہیں۔ جب میں نے انہیں بنایا، سنوارا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور ان میں نے اپنی روح پھونک دی، یعنی اپنی تخلیقی، اپنی پیدا کردہ روح، اپنی خاص پیدا کردہ روح، وہ جو میں نے ان میں پھونکی، تو کچھ نے لوگوں نے، ہمارے ہاں بھی کچھ لوگوں نے مِن روحی کا معنی یہ لے لیا کہ انسان کے اندر اللہ کی روح ہے، باطن میں اللہ بس رہا ہے۔ ایک ہے اللہ اپنے علم اور قدرت کے ساتھ ہر بندے کے ساتھ ہے، وہ اپنی جگہ درست ہے کہ اللہ اپنے علم اور قدرت کے ساتھ انسان ہر لمحہ اس کی نگاہ میں ہے۔ جی جیسے قرآن کریم میں ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور اس کے جی میں جو وسوسے آتے ہیں وہ ہم ان کو بھی جانتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم شارگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ اللہ انسان کے اندر حلول کر گیا ہے اور انسان کا جو وجود ہے، ڈھانچہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا وہ اللہ تعالیٰ کا مظہر ہے، یہ بات یقینی بات ہے۔ اس کے بڑے نقصانات ہیں، اس کے بڑے نقصانات ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ فرما دیجئے کہ ہم یعنی اہل ایمان، ہم میں اس طرف توجہ دینی چاہیے یا نہیں، یعنی متشابہ آیات کی طرف توجہ دینی چاہیے یا نہیں، یا محض جس طرح آپ نے فرمایا کہ ڈوز اور ڈونٹس، امر نواہی، اتنا ہی ہمارے لیے کافی ہے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، اس کام کے کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، اس کام کے کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے؟ بے شک کہ اتنا کافی ہے؟ بالکل یقیناً، وہ اتنی آیات ہیں، اتنے احکام ہیں کہ ساری زندگی ہم لگے رہیں، ان محکم آیات کبھی ختم نہیں ہوں گی، محکم آیات پر عمل کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ہمیں تو محکم آیات کی طرف توجہ دینی چاہیے، متشابہات کی طرف جانا ہی نہیں چاہیے۔ جب بھی قضاء و قدر کی بات ہوتی ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں، او جی پہلے سے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ نے لکھ دیا ہے تو ہم تو وہی کریں گے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، جو آپ کریں گے وہ پہلے سے اللہ کے علم میں ہے، جو آپ نے کرنا آپ نے ہے، کاسب آپ ہیں۔ خیر اور شر کا کریٹر تو اللہ تعالیٰ، اس میں بیدک الخیر، اس میں کوئی شک نہیں۔ جو کہتے ہیں کہ خیر کا پیدا کرنے والا اور ہے اور شر کا پیدا کرنے والا اور ہے، مجوسی جن کا یہ عقیدہ تھا کہ خیر کا پیدا کرنے والا یزداں ہے اور شر کا پیدا کرنے والا اہرمن ہے، یہ سنویت ہے اور یہ شرک ہے۔ خیر اور شر کا حقیقی کریٹر اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اس خیر اور شر کو بجا لانے والا، میں تو لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھئی دیکھیں، ایک کتاب وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہے، اس کا علم ہمیں نہیں دیا، اس کے بارے میں اس تک ہمارے اپروچ نہیں ہے، اس تک ہماری پہنچ نہیں ہے، وہ کتاب محض اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے۔ ایک کتاب وہ ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے، ایک کتاب وہ ہے جس کے احکام واضح ہیں، جس کی تعلیمات واضح ہیں۔ ہمیں تو اس کتاب کو فالو کرنا چاہیے جو اللہ نے ہمارے لیے بھیجی ہے، اس کتاب کے پیچھے مت پڑھو جو اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے۔ یہ اس پر اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو یقین کیجئے یہ تقدیر کے جتنے
رولے اور جھگڑے لوگ بنا لیتے ہیں محض اپنے آپ کو بچانے کے لیے، محض اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی خرابیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے ان کو اللہ کے کھاتے میں ڈالتے ہیں سارا مسئلہ حل ہو جائے۔ تو میں عرض کروں گا کہ ہمیں متشابہات پر نہیں جانا چاہیے۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، تعویل کے دو معنی ہیں۔ ایک تعویل کا معنی ہے کسی چیز کی حقیقت اور انجام، کسی چیز کی حقیقت اور انجام، یہ حقیقت اور انجام اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، جیسے حقیقت کے معنی میں استعمال کیا، قَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد صاحب سے عرض کیا تھا کہ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ، یہ میری اس خواب کی حقیقت ہے جو میں نے پہلے دیکھی تھی۔ اسی طرح هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ یوم یاتی تعویلہ یقول الذین نسوہ من قبل، یہاں بھی تعویل کا معنی حقیقت کیا جائے گا، لیکن تعویل کا ایک اور معنی ہے، اور وہ معنی کیا ہے؟ کسی چیز کی تفسیر، اس کا بیان اور اس کی تعبیر۔ جیسے نبئنا بتأویلہ، حضرت یوسف علیہ السلام سے لوگوں نے کہا تھا، دو بندے گئے تھے کہ نبئنا بتأویلہ، ہمیں ہماری اس خواب کی تعبیر بتا دیجئے۔ اب ایک ہے حقیقت کا جاننا، ایک ہے تعبیر اور اس کی تفسیر۔ حقیقت کو جاننے والا تو صرف اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، انجام کو جاننے والا حقیقت میں اللہ ہے، اور ایک اس کی تفسیر اور تعبیر۔ تفسیر اور تعبیر کے لحاظ سے فرمایا والراسخون فی العلم، راسخ فی العلم جو ہیں وہ بھی اس کی تفسیر کو جانتے ہیں، اس کی تعبیر کو جانتے ہیں۔ تو ایک لحاظ سے الراسخون فی العلم الگ ہے، اور ایک لحاظ سے الراسخون فی العلم۔ جی ڈاکٹر صاحب بالکل، یہ اب یہ آخری حصے میں ہم آ گئے، اور اس پر ہم ذرا بس کیونکہ 5 منٹ ہے ہمارے پاس۔ اب یہ راسخون فی العلم، ان کی تعریف کیا ہے، اور ایک عام آدمی کو کیسے معلوم ہو کہ یہ شخص جس سے میں بات کر رہا ہوں، جس سے میں قرآن سیکھ رہا ہوں، یہ راسخون فی العلم میں شامل ہے؟ انیک صاحب کیا خوبصورت آپ نے سوال کیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور کیا عمدہ معنی علماء نے، مفسرین نے اپنی تفاسیر میں جن کا ذکر فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ راسخ فی العلم کون ہوتے ہیں؟ فرمایا کہ راسخ فی العلم وہ ہوتے ہیں کہ جن کی جو قسم ہے وہ سچائی پر مبنی ہوتی ہے، جن کی زبان میں سچائی ہوتی ہے، جن کے دل میں استقامت ہوتی ہے، اور جن کا پیٹ اور جن کی شرمگاہ عفیف ہوتے ہیں، وہ حرام سے بچنے والے ہوتے ہیں۔ ذالک من الراسخین فی العلم، ایک تو فرماتے ہیں کہ یہ ہے راسخ فی العلم، اور نافع ابن یزید نے فرمایا کہ الراسخون فی العلم کون ہیں؟ کیا ماشاءاللہ، اللہ کرے ہم سب اس کو صرف جاننا، صرف علم کے جو نکات ہیں ان کو ذہن میں جمع کر لینے والے راسخ فی العلم نہیں ہیں، بلکہ راسخ فی العلم کون سے ہیں؟ المتواضعون للہ، اللہ کے لیے تواضع کرنے والے ہیں، المتذللون للہ فی مرضاتہ، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اپنے آپ کو کھپا دینے والے ہیں، لا یتعاظمون علی من فوقہم، اپنے سے بڑوں کے حفظ مراتب کا لحاظ رکھنے والے ہیں، ولا یحقرون من دونہم، اور اپنے سے کم لوگوں کو حقیر نہ سمجھنے والے ہوں۔ جن کے اندر یہ خوبیاں ہیں، انہوں نے اگر عربی میں مہارت حاصل کی ہے، اور فنون میں مہارت حاصل کی ہے، علم معانی میں اور علم بدیع میں اور علم نحو و صرف میں مہارت حاصل کی ہے، اور وہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے اپنی جانیں کھپا چکے ہیں، وہ یقیناً ان صفات کے ساتھ اگر مزین ہوں گے تو وہ راسخ فی العلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ڈاکٹر صاحب کیونکہ وقت مکمل ہو گیا پروگرام کا، صرف ایک جملہ آپ کی اجازت سے، کہ راسخون فی العلم وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن سے زمین و آسمان کے تعلق سے کوئی سوال کیا جائے تو ان کی زبان پر نہ نہیں آتا۔ بے شک۔
بالکل صحیح فرمایا ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے اور ہم نے آج بھی آپ سے بہت سیکھا حسب روایت۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم سے ہمیں قریب کر دیتے ہیں۔ کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ درست جواب بنو مخزوم سے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ حاجی جن جگہوں پر رک کر احرام باندھتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ میقات، عرفات یا مقام ابراہیم؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345270009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0092321825019 خواتین محترمات، یہ وقت ہے قرآن اندازی کا۔ کاش ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب کراچی میں ہوتے، ہم ان کے دست مبارک سے یہ پرچے نکلواتے اور ان سے اعلان کرواتے۔ اور خواتین و حضرات، یہ ہیں کوٹ رادھا کشن قصور سے احتشام اکرم صاحب۔ کوٹ رادھا کشن قصور سے احتشام اکرم صاحب آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں جس کی حیا کم ہو گئی اس کی پاک دامنی بھی گھٹ گئی۔ اللہ اکبر۔ جس کی حیا کم ہو گئی اس کی پاک دامنی بھی گھٹ گئی۔ اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔